تو آج کی رات میں مزید انٹروڈکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، البتہ تحقیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو. جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے، وہ ہے آسمان دنیا، یعنی دنیا کے قریب قریب جو آسمان ہے. اللہ نے آسمان دنیا کو مزین کر دیا ہے، زینت دی ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وجعلناہا، اور وجعلنا، اور بنایا ہم نے، ہا، اسے، رجومن، مارنے کی چیز، للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے آلے بنائے. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاب السعیر، جلنے کا عذاب. اب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کا ذکر کیا، احسن عمل کرنے والوں کا ذکر کیا. دوسری جانب اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کا نافرمان مخلوق کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ان کو دنیا میں بھی سزا دی گئی ہے. تو آسمان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر تاروں کو رکھا. ایک تو خوبصورتی اور زینت، دوسری جو چیز بیان کی کہ ان کو شیطانوں کو اس کے ساتھ مارنے کے لیے ان کو بنایا ہے. اب یہاں پہ جو آسمان ہے نا، زینا السماء الدنیا، یہ وہ آسمان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں دن میں. کبھی وہ بلو ہو جاتا ہے، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. جب بادل گرجتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. یعنی ایک دن کے اندر اس کے ڈفرینٹ کلرز ہم دیکھتے ہیں. آپ ویسے بھی پکچرز نکال کے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلرز آف اسکائی، تو آپ کو مختلف کلرز ملیں گے جو آپ دیکھیں گے کہ مختلف کلرز بدلتے رہتے ہیں. لیکن رات میں کوئی بھی رنگ نظر نہیں آتا. رات میں جو آسمان ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے آسمان کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے وہاں پہ ستارے بنائے اور آسمانوں کے اندر چراغ رکھ دیے. وہ چراغ کون ہے؟ تارے، جگمگاتے رہتے ہیں اور آسمان کو خوبصورت رکھتے ہیں. اسی طرح اس سے ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ اسی طرح مومن کا احسن عمل ہر حال میں، دن کی روشنی میں بھی اور رات کے طریقے میں بھی ہوتا ہے. تو کائنات کی ہر چیز ہمیں سلیقہ سکھاتی ہے، ہمیں طریقہ بتاتی ہے کہ کس طرح ہم نے عبادت گزار نیک بندہ بن کے رہنا. تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جو آسمان کی زیب و زینت ہے سیاروں ستاروں کی وجہ سے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ سکھاتی ہے کہ اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے دن میں بھی حسن دیا، رات میں بھی حسن دیا. اسی طرح جب ایک مومن نیک بندہ، احسن عمل کرنے والا بندہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے تابع خود کو کر لیتا ہے، اللہ اس کو خوشیوں میں بھی مزین کرتے ہیں، اس کے دکھوں کو بھی اس کے لیے آسانی کی اور رحمت کی وجہ بنا دیتے ہیں. اسے صبر کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور شکر اور صبر میں دونوں حالات میں وہ اللہ سے اجر پاتا ہے. اگر مزید اس پر غور و فکر کریں تو بہت سے پوائنٹس ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے سمجھانے کی کہ ہم بھی ان چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر، ان پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تاکہ ہم باتوں کی سمجھ آ سکے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس کے علاوہ اللہ نے ان سیاروں ستاروں، ان چراغوں کو کیا بنایا؟ جو مصابیح ہے نا، یہ مصباح ان کی جمع ہے، اور صاد باحا، صبح سے یہ لفظ نکلا. اس کا مطلب ہوتا ہے روشنی.
यानी सुर्खी वाली रोशनी। सुबह को भी इसीलिए सुबह कहा जाता है क्योंकि जब सुबह तुलू होती है तो रोशनी जो आती है वो सुर्खी माइल होती है, बिल्कुल लाइट जैसी वाइट रोशनी नहीं होती। जब सूरज निकल रहा हो तो उस वक्त अगर आप रोशनी देखें तो बड़ी प्यारी सी हल्की हल्की सुर्खी माइल रोशनी आसमान पर आपको देखने को मिलेगी। तो जो तारे होते हैं उनके अंदर भी उनकी जो लाइट होती है वो भी बिल्कुल वाइट नहीं होती, उनके अंदर सुर्खपन होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अब तारों का सियारों का दूसरा फायदा हमें बता रहे हैं। यहाँ पे तो सितारों के तीन फायदे बयान किए। पहला फायदा जीनत है, ठीक है, रात को छोटे बड़े लातदार सितारों के साथ आसमान को सजा दिया जाता है। और अगर सितारे ना होते ना तो आसमान बहुत बदसूरत दिखाई देता, बेजेब हो जाता। दूसरा फायदा रोशनी, मसाबी, चिरागों के लफ्ज से मालूम हो रहा है कि ये चिराग ना होते तो रात इंतहाई तारीक होती, और इंतहाई तारीक रात में इंसान और घुटन फील करता। एक तो तारीकी, ऊपर से किसी किस्म की लाइट भी ना होती तो इंसान बाहर निकल ही ना पाता रात के अंधेरे में। तो अल्लाह ने तारों को जीनत भी बनाया, रोशनी भी बनाया, और साथ तीसरा फायदा क्या है कि इन सितारों के जरिए से कुछ शैतानों को मार भगाया जाता है जो फरिश्तों की बातें सुनकर गाहरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोगों को गैर दानी की दावा से गुमराह कर सके। अब जो शैतान है ना, ये जो जादू करने वाले लोग होते हैं, ये अपने शैतानों को अपने चेलों को बेचते हैं। ये आसमान के करीब कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं फरिश्तों की बातें जो अल्लाह से हो रही होती हैं। तो उस वक़्त एक स्यारा एक पर आके स्यारों के ज़रिए गोला सा होता है, उसको फेंका जाता है, वो शैतान मर जाता है, और जो आप सितारा आसमान पर टूटता हुआ देखते हैं ना, वो इसी वजह से टूटते हैं। किस वजह से टूटते हैं? जो उनको मारा जाता है जिसके ज़रिए, ठीक है। तो तीसरा फ़ायदा सितारों का क्या है कि इससे शैतानों को अज़ाब दिया जाता है, और ये तो दुनिया में है ना कि इनको मारा जाता है। वो आतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, अल्लाह कहते हैं इनके लिए भड़कती हुई आग भी तैयार करके रखी है, और उस आग में इनको डाला जाएगा। ये जो गलत काम करते हैं, ये जो लोगों को जाके खराब करते हैं, लोगों के अकीदे डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे तो तीन फायदे सितारों के बताए। सूरत नहल के अंदर एक और फायदा जिक्र है, चौथा फायदा, सितारों के साथ वो रास्ता मालूम करते हैं। यानी सितारों से पहले ज़मानों में जब जाया करते थे ना, अभी भी शायद पॉसिबल हो कि जब जाया करते थे सफ़र पे, तो सितारों के ज़रिए रास्ता मालूम किया जाता था। वलिल्लदीन कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। वलिल्लदीन कफरू, और इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ, अल्लाह ने जहन्नम का अजाब रखा हुआ है, और वो जहन्नम जो है बिअसल मसीर, बहुत बुरा ठिकाना है। तो पहली 5 आयात में अल्लाह ने तौहीद और क़यामत के दलाइल बयान किए। अब उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने अकेले रब को अपना रब मानने से इनकार किया, उनके लिए जहन्नम है। पहले हसन अमल के बारे में बताया कि ये अमल है, ये करने हैं, फिर बताया कि किस तरह से अपने आप को बचना है, अपने वक्त को यूटिलाइज करना है। अब अल्लाह सुब्हान ताला, वो लोग जो अल्लाह की बात को नहीं समझते, अल्लाह सुब्हान ताला की बात को इग्नोर कर रहे हैं, अब उनकी शामत कि उनके साथ होगा क्या। अल्लाह कहते हैं इदा उल्कू फीहा समिउ लहा, उनको जहन्नम में फेंका जाएगा ना, तो जब वो उसमें डाले जाएंगे, जहन्नम में डाले जाएंगे, समिउ, वो सुनेंगे वहां, लहा, उसकी, यानी जहन्नम की आवाज, शही का जोर से चीखने जैसी आवाज सुनेंगे। वहिया तफूर, और जोश मार रही होगी। जब वो जहन्नम में डाले जाएंगे तो वहां पे गधे की जैसी जोर से चीखने वाली आवाजें सुनेंगे, और जहन्नम जोश मार रही होगी। शहीद कहते हैं गधे के हींगने के आहर की जो आवाज होती है, और ज़कीर कहते हैं शुरू की आवाज। गधा जब आवाज निकालते तो पहले आवाज अंदर लेके जाते, खींचते हैं, फिर बाहर निकालते। तो जो आहर की आवाज है वो क्या, शहीद, और जो शुरू की आवाज है वो ज़कीर, ज़कीर कहते हैं। तो जहन्नम जो है
उस दिन बहुत गजबनाक होगी। जहन्नम से चीखने की आवाजें आ रही होंगी। वो चीख कौन रही होगी? जहन्नम खुद चीख रही होगी। और गधे की आवाज जैसे चीख रही होगी, और गधे की आवाज तो सबसे दर्दनाक आवाज होती है। आप किसी जगह पे इंजॉय कर रहे हो, पार्टीज में हो, अच्छा खाना हो, सब चीजें अच्छी हो, पास किसी ऐसी नागवार आवाज को आप सुनने लगे, आपका सारा मूड डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आप नहीं सुन पाएंगे, आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो जहन्नम में जहाँ बाकी अजाब होंगे, वहाँ पे जहन्नम का चीखना चलाना एक और अजाब होगा। और जो जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे, उनको बदतरीन खाना दिया जाएगा। एक ये अजाब है, जहन्नम की होलनाकी एक अजाब है, जहन्नम की आग एक अजाब है। उसके साथ ही साथ जहन्नम में चीख पुकार का होना, गिड़गिड़ाहट, चीखने में दर्द। आप सोचिए कि जब आप बीमार होते हैं या आपको सर में पेन हो रही हो, तो आपके पास कोई आकर चीखे या थोड़ा सा ऊंचा बोले, तो क्या फीलिंग्स होती है? मतलब दिल चाहता है कि इस बंदे को, सामने वाले को मार दिया जाए, उसको चुप करवाने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो। उधर भी हम बीमार हो, आग बर्दाश्त, आग की तपश बर्दाश्त हो रही है, फिर साथ ही साथ वो लोगों का साथ चीखना चिल्लाना, और चीहों की पुकार लोगों की भी, और जहन्नुम की पुकार भी। और जहन्नम में जो नॉइस पोल्यूशन होगी ना, यही उधर एक बड़ा अजाब है। आपने कभी किसी जंगल में आग लगी हो, तो क्रैक क्रैक के साथ किसी आवाज़ों से आप देखते हैं कि चीज़ें जल रही होती हैं, कभी लकड़ियाँ, कभी शाही, कभी पत्ते, तो आवाज़ें आ रही होती हैं। ठीक है। एक तो चीज़ होती है ना कि आम चीज़ें, एक चीज़ वो होती है जिसमें दर्द होता है, जिसमें फरियाद होती है, जिसमें पुकार होती है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। इंसान जितना भी संदिग्ध क्यों ना हो, इंसान उसको बचाने की तरफ जो आगे बढ़ता है। तो जहन्नुम के अंदर भी ऐसी ही आवाजें होंगी। एक तो बंदे दूसरों की आवाजें सुनेगा, दूसरा जो सुन रहा होगा उसकी खुद की आवाज भी वैसी होगी। तो ये इंतहाई बेबसी की बात होगी। जहन्नम का जो हाल होगा ना, बहुत ज्यादा ही खतरनाक हाल होगा। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगनी चाहिए, जो दुआ अल्लाह ने सिखाई ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाइयां अता करना और हमें जहन्नम के अजाब से बचाना। जहन्नम का अजाब बड़ा शदीद और ख़तरनाक है। इसलिए जहन्नम के अजाब से बचने के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, रो कर दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें कोई बचा नहीं सकेगा। और दोज़ख इतने गुस्से में होगी, इतने गुस्से में होगी, कहा जाता है तकाद तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि गुस्से से फट ही जाए, इस कदर शदीद गुस्सा जहन्नम को आया होगा। और ये भी कि दोज़ख, जैसे अब एक्सीडेंट कोई होता है तो गाड़ियाँ फट रही होती हैं, टूट रही होती हैं, एक मिनट के अंदर। इसी तरह जन्नत की भी कैफियत होगी, जोश में आके फटने से चीज उसकी कैफियत हो जाएगी, और एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खाएगा। जब भी कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा, जब भी कोई ग्रोह उसमें डाला जाएगा, उसके निगरान उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई भी डराने वाला नहीं आया था? जन्नत के निगरान फरिश्ते उनसे पूछेंगे क्या कोई भी नहीं था? ये सवाल हर ग्रोह से होगा। इसलिए नहीं होगा कि फरिश्तों को पता नहीं, सबको पता है कि डराने वाले तो आए थे, लेकिन ताज्जुब का इजहार के लिए कि क्या तुम्हारे पास कोई आया नहीं था? अच्छे भले लोग तुम्हारे पास आए, तुमने क्यों इनकार किया? और दूसरी चीज ये कि हुज्जत कायम करनी थी ना, हुज्जत तमाम करनी थी कि उनके मुंह खुद बताएं कि वो गलत करके आए, वो ठीक नहीं करके आए, उन्होंने जुर्म किया। तो इसलिए वहां उनसे पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम में डराने वाला कोई नहीं था? कोई अल्लाह ने कोई चीज़ें नाजिल की थी? इसीलिए लोगों तक पैगाम पहुंचाना, लोगों को डराना, लोगों को समझाना, लोगों के लिए निकलना, ये बहुत ज़रूरी है मुझे सबका। किसी तक पैगाम ना पहुंचा तो सोचो वो बंदा जब जाएगा, तुम्हें कितनी परेशानी और कितना पछतावा।
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ لوگ جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس تو ڈرانے والا آیا، فکذبنا، بس ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے کہا کہ نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہماری بات مانو، ہماری بات سنو، ہماری باتوں پر دھیان دو، ہم نے بجائے ان کی بات ماننے کے کیا کیا، ان کا انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کیا، ان کو پوری ترقی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، قلنا نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا اللہ نے کوئی نہیں چیز بھیجی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں آرام والی زندگی دے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی جو ہے سلیبس نہیں آیا جس پر ہم نے عمل کرنا، علم تم اللہ فی ضلال کبیر، تم تو گمراہی میں پڑے ہوئے، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ آج ان لوگوں کو جو ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں ان کو ایسے کہتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ دروگے کے سامنے آ کے کہیں گے کہ ہم نے انکار کیا، ہم نے تو ہدایت والوں کو گمراہ ثابت کر دیا، بہت ہی ہولناکی جب ان کو برداشت کرنی پڑے گی، اس وقت کیا حالات ہوں گے ہمارے لیے، کیا ہے لرننگ پوائنٹ، کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے حال کو جانیں، ہم کس حال میں ہیں، ہم بھی جہنم والے کام کر رہے ہیں، ہم بھی جہنم میں جانے والی باتیں کرتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہماری صرف قرآن پڑھنا تفسیر کے ساتھ تلاوت کے ساتھ کافی نہیں ہوتا، جب امپلیمنٹ نہیں کریں گے، جب اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیویٹیز نہیں چھوڑیں گے، قرآن کو فرسٹ پرائیورٹی نہیں بنائیں گے اور دین کو، اسلام کو، اسلام جو اسلام کے ارکان ہیں ان کو، تب تک ہم جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم ایسے گروہ میں شامل ہو جائیں، تو بہت بے بسی کی بات ہوگی نا، کہ قیامت کے دن ایسے گروہ میں شامل ہو جانا جو کہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فاستغنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کا غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ ہم اس پوائنٹ سے کیا سیکھ رہے ہیں، ہم نے دوسروں کو پیغام مل رہا ہے کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ ہم سے بھی کہا لے الم یاتکم نذیر، میرے پاس نالج ہے کہ نہیں، اگر کسی کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو اس کو ضرور قرآن کے علم کے لیے نکلنا چاہیے، اب تو گھر گھر میں قرآن کا علم آسانی سے ہو گیا، فکریں بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو اور آسان کر دیا کہ آپ گھر میں بیٹھے موبائل پہ آن لائن کلاسز کوئی بھی لے سکتے ہیں، بس یہ کہ اپنی سستی کو ختم کرنا ہے، اور سستی کو ختم کر کے آپ پڑھنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں تو وہ کوئی بھی نہیں روک سکتا، تھوڑا سا غور و فکر کریں، تدبر اپنی حالت پہ کریں، بلکہ ابھی ساتھ ساتھ تلاوت سنیے ان آیات کی، ساتھ ساتھ غور کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے تبارک الذی سے ابھی تک نذیر تک آپ کو کیا باتیں سمجھائی اور کیا باتیں سنائی۔ اپنی زندگی کے اندر جو اتنی مگن زندگی ہم گزارتے ہیں، کبھی ہم نے جہنم کے بارے میں سوچا ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے جہنم دوسروں کے لیے بنی، یعنی جنت کا تذکرہ آؤ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا مقام ہے، یہاں پہ ہم نے جانا ہے، یہاں پہ سونا ہے، یہ سب انجوائمنٹ جو ہے ہم وہاں جا کے کریں گے، جب جہنم کا تذکرہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں صرف کافر ہی جہنم میں جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو جس بندے کا نامہ ایمان یعنی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا اور برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا، وہ تو آٹومیٹکلی جہنم میں جائے گا نا، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ توحید پرست ہے، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کی جب گناہ اس کے سارے جل جائیں گے اور اس کو سزا ملے گی تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، لیکن آپ خود سوچیے کہ ایک 5 منٹ کا شور برداشت نہیں ہوتا، ہم جہنم کی چیخوں کو، جہنم کی پکار کو، گدھے جیسی آوازوں کو، لوگوں کی فریاد کو کیسے سن پائیں گے، کیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ
کے حکم اور آرڈر کی وجہ سے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے. اس لیے اپنی رنگ برنگی زندگیوں میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے ہمیں. کس چیز کے لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے. اس بات پہ غور کرنے کے لیے کہ میرا نیکیوں کا پلڑا باری ہو رہا ہے یا برائیوں کا. ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں سے کتنی ایکٹیویٹیز نیکیوں کے پلڑے میں جاتی ہیں. 1 2 3 یا کوئی بھی نہیں. اور کتنی ایکٹیویٹیز ہیں جو برائیوں کے پلڑے میں جاتی ہیں. 24 آورز ہے نا، اگر آپ 6 گھنٹے سوتے ہیں تو باقی آپ کے 18 گھنٹے ہیں. 18 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے نیکیاں کرتے ہیں؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے. چلے نمازیں بھی لگا لیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں. تو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں. اور باقی کے 15 گھنٹے اس میں کیا وہ برائیوں کے پلڑے میں جا رہے؟ پھر کس طرح، کس سوچ کے تحت ہم مطمئن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ ہمارے تو نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں جا ہی نہیں رہی، لیکن ہم نے کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی، احسن عمل کی طرف توجہ ہی نہیں کی. ہمیں سوچنا چاہیے نا. اگر آج نہیں سوچیں گے تو کب سوچیں گے؟ جب 60 سال کی زندگی ہو جائے گی، جب برائیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ نیکی کرنا محال لگے گا، مشکل لگے گا. اور اللہ کو تو جوانی کی عبادت پسند. آج اللہ نے شعور دیا، اللہ نے آج طاقت دی ہے. اس طاقت کی ہم نے قدر کرنی ہے. اور اس کی قدر کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں خود پر. کیونکہ جس طرح کے نازک بندے ہم بن چکے ہیں نا اس دور میں، ایئر کنڈیشنر رومز میں رہتے ہیں اور پنکھے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. ہوائیں ٹھنڈی ہوں تو بھی گزارا چلتا ہے. لائٹ کتنی آف ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور کس قدر پسینے کی وجہ سے ہمارا دل گھبرا رہا ہوتا ہے اور نیند نہیں آتی ہمیں رات کو. آج سوچیں جہنم میں تو بیڈ بھی آگ کا ہوگا، جہنم میں تو کھانا بھی آگ کا ہوگا، جہنم میں تو آوازیں بھی اس قدر دردناک اور شدید ہوں گی. سونا تو دور کی بات، ہم ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں لے سکیں گے. لیکن اس چیز کا ہم پر وقتی اثر ہوتا ہے. ہم خود کو نہیں بدلتے. ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ یہ سب نہیں ہوگا. اس پچھتاوے کا، اس ریگریٹ کا کیا فائدہ جو وہاں پہ ہم کریں گے اور واپس نہیں آ سکیں گے. ہم اگر توحید پرست ہیں ٹھیک ہے جنت میں چلے جائیں، لیکن ایک دن جتنا بڑا ہوگا کیسے برداشت کریں؟ لوگوں کی آوازیں، لوگوں کی چیخو پکار، فریاد، کس طرح سے ہم ان سب کا سامنا کریں گے؟ اللہ سے دعا کیا کریں، یا رب مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا. اللہ مجھ پہ خاص رحمت کرنا، مجھ پہ خاص کرم کرنا کہ مجھے میری اعمال کی کاؤنٹنگ کے بغیر ہی مجھے جنت دے دے. تبھی ممکن ہے نا جب رجوع اللہ کی طرف ہوگا. دیکھیے اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہے، اللہ سے گفتگو بھی نہیں ہے، اللہ سے جنت مانگ بھی نہیں رہے گی، اللہ سے جہنم کی پناہ بھی نہیں مانگ رہے. کس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے؟ وہ رحمان ہے، بہت رحمان ہے، لیکن وہ منصف بھی ہے. ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا کے اندر لوگوں کو تکلیف دے، پردہ پوشی نہ کر، لوگوں کے رازوں کو باہر
نکالیں، لوگوں کی خامیوں کو تلاش کریں، لوگوں کو تکلیف دیں، اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کر پائیں، اپنے ہاتھ کو آلودہ کریں، اپنی زبان کو آلودہ کریں، اپنے دل کو نیگیٹیوٹی سے بڑھیں، اپنے مائنڈ کو نیگیٹیوٹی سے بڑھیں، اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے گی. ہم کس پہ رحم کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا. ہم کس امید کے ساتھ اللہ کی رحمت کو اپنے لیے خاص کیے ہوئے؟ رحمت تو اس پر ہے خاص جو مومن ہے. دنیا میں بھی اس پر رحمت ہے ایمان کی، اور آخرت میں بھی اس پر رحمت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا. ادروائز مومن کی بھی کاؤنٹنگ ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اگر انسان کے ایک ایک عمل کی کاؤنٹنگ ہونے لگے گی کوئی بندہ جنت میں نہیں جا پائے گا. لیکن اللہ کی مومنین پر رحمت ہوگی کہ وہ ان کو دنیا میں تو ہدایت اور آخرت میں ان کی ساری برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کو جنت عطا کر دیں گے. لیکن ہمارا شمار تو مومنوں کی کیٹیگریز میں آتا ہی نہیں ہے. نہ ہم محسن ہیں، نہ ہم مومن ہیں، نہ ہم متقی ہیں، نہ ہم نہاد مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. آج اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دیا، اللہ نے ہمیں یاد دہانی کروائی کہ ہم کیا کریں، اللہ کی جانب رجوع کریں، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.